دنیا کے جو حالات ہیں ان حالات سے شاید ہی دنیا کا کوئی شخص ایسا ہو جو بے خبر ہو۔ سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے دنیا کے حالات کو انسانوں تک پہنچنے میں وقت نہیں لگتا، بلکہ ایک فنگر پرنٹ کے ذریعے انسان دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے اس سے باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حالات جو بھی دنیا کے اندر رونما ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے انسان کو الرٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی آنکھوں کو کھولنا چاہتا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ اے انسان، تو مجھے بھولا ہوا تھا، میں تجھے بتاتا ہوں کہ میں ہوں اور میری طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں اللہ کے ایک قانون کو آپ کے سامنے آج پیش کروں گا، اور اس قانون کو سمجھنے کے بعد دنیا کے حالات ہوں یا ہمارے خود کے حالات ہوں، ہمیں اس کے سلسلے میں آگاہ ہو جانا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ عمومی طور پر ہم جیسوں کے پاس بہت سارے لوگ جو نیک ہوتے ہیں لیکن پریشانیوں میں گرفتار ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیدھا کام کرتے ہیں تو تکلیف میں ہیں، اور ٹیڑھا کام کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں، وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، موج مستی کرتا ہے اور کسی قسم کی اس کی زندگی کے اندر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ ہم سیدھی طریقے سے کمانا چاہتے ہیں تو کما نہیں پاتے، اور غلط طریقے سے کمانے والے آج عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سیدھی طریقے کی زندگی گزارتے ہیں تو ہمارے گھروں میں بے شمار پریشانیاں ہیں، اور جو غلط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں ان کے گھروں کے اندر کوئی تکلیف نہیں۔ تو میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، اللہ کے قانون کو آج آپ سمجھ لو، اور جب یہ قانون آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ العظیم زندگی بھر کے لیے آپ کی زبان سے یہ شکایت انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ ابھی جو اس وقت دنیا کے حالات ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے پرٹیکولر ایک علاقے کے اندر آگ کا قہر جاری ہے۔ وہ علاقہ خوشحالی کا علاقہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لاس اینجلس کے اندر امریکہ میں جو ہو رہا ہے، جن لوگوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہم اس طریقے سے اپنے عیش قدوں سے نکل کر کے فٹ پاتھ پر آ کر کے زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ کے منصوبے اور اللہ کی خفیہ تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ وہ ہمارے ساتھ کل کیا کرنے والا ہے ہم نہیں جانتے۔ اب سمجھیے اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا قانون ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جو ہماری آیتوں کا، ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ہم جلد آہستہ آہستہ ان کو عذاب کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، وہ بے خبر ہوتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے جو فرمایا ہے وہ یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر، تفسیر کبیر کے اندر، کہ بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، حرام کمائی کماتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور پھر ان کی کمائی میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے، بیماریاں نہیں ہوتی، عیش عیش اور عیش ہی ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ کا یہ دستور ہے، قانون ہے کہ اس وقت تک اللہ اس بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے جب تک کہ بندہ قلبی اعتبار سے اطمینان حاصل نہ کر لے کہ اب تو میرا کچھ ہونے والا نہیں، سب کچھ میرے پاس ہے، میری اولاد کے لیے، پر اولاد کے لیے، کئی سالوں کے لیے۔ یہ حرام کے سلسلے میں بتا رہا ہوں، حلال والوں کا معاملہ نہیں ہے۔
آدمی سوچ لیتا ہے کہ میں نے تو سب کچھ کر لیا. یہ اس کی پوزیشن اور اس کی سوچ ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے امہال ہوتا ہے, ڈھیل ہوتی ہے. اور اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ آہستہ آہستہ پھر ہم اسے عذاب کی طرف لے آتے ہیں. لیکن کب؟ جب وہ اس کے اندر مست ہو جاتا ہے, بے خبر ہو جاتا ہے, تب آ کر اچانک ہماری پکڑ اس کو ہوتی ہے اور پھر اس پکڑ سے کوئی اسے بچا نہیں سکتا. مفسرین فرماتے ہیں کہ گناہ کے باوجود, اللہ کی نافرمانی کے باوجود, اللہ کے ارشاد کے خلاف زندگی گزارنے کے باوجود, اگر تمہارے پاس عیش کی ساری سہولتیں موجود ہوں اور تمہارے پاس سب کچھ آتا ہی چلا جائے, آتا ہی چلا جائے, آتا ہی چلا جائے, تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ کی آگے سخت پکڑ تو نہیں ہونے والی. اس کو قرآن نے ایک اور مقام پر فرمایا, فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. اللہ فرماتا ہے جو لوگ ہماری نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں. کون؟ جو نصیحتوں کو بھلا دیتے ہیں, جن کو نصیحت کی جائے وہ نصیحت کو بھلا دیتے ہیں, تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کے لیے ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, نصیحت بھلانے والوں کے لیے اللہ ہر چیز کے دروازے کو کھول دیتا ہے. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ وہ اس میں مست ہو جاتے ہیں اور اس میں خوشیاں مناتے رہتے ہیں. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے باغتا, پھر اللہ عز و جل ان کی اچانک پکڑ فرماتا ہے. اچانک پکڑ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس لیے غلط طریقے سے اگر مال آ رہا ہے اور کوئی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا, غلط طریقے سے مال آ رہا ہے اور اس کے باوجود زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے, غلط طریقے سے مال آ رہا ہے اور سر میں درد بھی نہیں ہے, تو کبھی یہ نہ سوچا جائے کہ میں غلط طریقے سے کمائے ہوئے مال میں سے تھوڑا سا جو دے دیتا ہوں یہ اس کی وجہ سے ہے. نہیں نہیں, بلکہ یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ڈھیل ہے, اور پھر اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اس پکڑ سے نہیں بچا سکتی. اس قانون کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں, اور جن کی نظر قرآن پر ہوتی ہے نا, وہ اس قانون کو ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھتے ہیں. یا ایک اور تھوڑی سی بات بتا دوں, انسان جب پہلی بار کوئی جرم کرتا ہے تو اللہ درگزر کر دیتا ہے, اور دوسری بار وہی جرم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی تکلیف اسے دیتا ہے کہ سنبھل جائے. لیکن پھر بھی وہ نہیں سنبھلتا تو پھر اس کا قانون حرکت میں آتا ہے اور پھر اس بندے کی پکڑ فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج آپ دیکھیں جو کچھ بھی مغربی دنیا کے اندر ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آگ کا قہر انسان کو بے بس کیے ہوئے ہے, وہ لوگ جو اپنی طاقت, اور یہاں ایک اور چیز میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ہمارا وہ طبقہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر بہت تحقیق کر رہا ہے, آگے نکل رہا ہے, اس فیلڈ کے اندر محنت و مشقت کر رہا ہے, وہ طبقہ آج ماڈرن ٹیکنالوجی کو سب کچھ سمجھنے لگ گیا, اور وہ سمجھتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ آج کی ٹیکنالوجی بہت جدید ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے انسان سب کچھ کر سکتا ہے. آج آپ دیکھیں روبوٹ کے ذریعے, آج آپ دیکھیں اور ساری چیزوں کے ذریعے, مشینوں کے ذریعے انسان کے سارے کام ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کوئی یہ کہتا ہے کہ فیوچر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے, کوئی یہ کہتا ہے آگے چل کر نہ جانے کس کس طریقے سے نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی اور ٹیکنالوجی کے سامنے انسان سرنڈر ہو جائے گا. میرے کریم نے ایک ہلکا سا اپنی طاقت کا جلوہ دکھا دیا, وہ بھی ایسے ملک کے اندر جس ملک کو ٹیکنالوجی کا بادشاہ کہا جاتا ہے. اب آج وہاں پر دنیا کہنے پر مجبور ہے ہماری ساری ٹیکنالوجی اللہ کی قدرت کے سامنے فیل ہے, ساری ٹیکنالوجی فیل. ہزار کاوشوں کے باوجود آگ بجھائی نہیں جا رہی, بے بسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیا اس بستی میں رہنے والے, اس علاقے میں رہنے والوں کو معلوم تھا؟ نہیں, قطعی طور پر نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک ہونے والا ہے. لیکن میرے کریم نے, میرے پروردگار جل جلالہ نے تکبر کے نشے کے اندر گرفتار لوگوں کو جب گرفتار کرنا چاہا تو پھر اس کی طاقت کے جلووں کے سامنے دنیا سرنڈر ہو گئی, اور دنیا نے یہ محسوس کر لیا
کہ بڑا کوئی بھی نہیں، بڑی ذات اللہ رب العزت جل جلالہ کی، اسی کے دست قدرت میں سب ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل تنبیہ فرماتا ہے وَأُمْلِي لَهُمْ، ہم ان کو مہلت دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مہلت کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مہلت نہیں بلکہ میرے حق پر ہونے کی دلیل ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے اور میری خفیہ تدبیر بہت سخت ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آئی اوپن کرنے والا یہ حادثہ ہے، انسانوں کو یہ سمجھانے کے لیے یہ حادثہ رونما ہوا کہ کبھی بھی زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی مصیبت سے تم مصیبت سے بچ جاؤ تو ہمیشہ یہ چیز پیش نظر رکھو، تم بڑے نہیں ہو، اللہ عز و جل سب سے بڑا ہے۔ یہ تصور ذہن کے اندر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، میں اللہ کی خفیہ تدبیر کے حوالے سے 2-3 واقعات قرآن کی روشنی میں آپ کو سمجھاؤں تاکہ آپ سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا مرحلہ آ جائے تو انبیاء کے ان واقعات کو پیش نظر رکھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توکل کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ معاملہ درپیش ہوا اور ان کی قوم نے پلان بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تہہ تیگ کرنے، ان کو شہید کرنے۔ صبح کا پلان تھا کہ کل صبح حضرت صالح علیہ السلام کو گھیر کر ان کو قتل کر دیا جائے۔ رات کو پلان بنا، وہ تو اپنے اعتبار سے پلان بنا چکے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ایک تمہارا پلان ہے، ایک قدرت کا منصوبہ ہے۔ تم نے اپنے اعتبار سے پلان بنا لیا، لیکن کریم کی خفیہ تدبیر کو کون جان سکتا ہے؟ وہ مست تھے، ایسے میں اللہ عز و جل نے ایک ایسے عذاب کی لہر چلائی کہ حضرت صالح علیہ السلام کو تو کچھ نہیں ہوا، منصوبہ بنانے والے خاک کے اندر تبدیل ہوئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دار الندوہ کے اندر پلان بنتا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیا گیا یا گرفتار کر لیا گیا تو کوئی نہ کوئی ان کو بچا لے گا، چھڑا لے گا، حملہ کرے گا، پھر یہ نکلیں گے۔ ان کی زبان میں تاثیر ہے، لوگ ان کے کلام کو سنیں گے اور کلام کو سننے کے بعد ان کے پھر گرویدہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا پلان بنایا جائے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تاکہ ہمیشہ کے لیے جھنجھٹ ختم ہو جائے۔ تو پھر سوال پیدا ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیتے ہیں، یا پھر اگر اسی محفل کے اندر دار الندوہ میں شیطان انسانی لباس کے اندر آیا اور آ کر کے شیطان نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرو، سارے قبیلے کے لوگوں میں سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کرو اور ایک نوجوان ہر قبیلے کا ہو اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرو، جب وہ گھر سے نکلے ان کو اسی موقع پر قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ دار الندوہ کے اندر منصوبہ بنایا ہوا یہ پلان جب فائنل ہو جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر آرام کر رہے ہوتے ہیں اور دشمن باہر سے گھیر لیتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں اور ان کو شہید کر دیا جائے۔ گھیرا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کی تدبیر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خبر دے دی کہ یہ پلان بنا ہے اور اللہ نے آپ کو ہجرت کا حکم عطا فرمایا۔ باہر دروازے پر دشمن موجود ہیں اور گھر کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھ کر مٹھی کے اندر موجود مٹی پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا، یوں پھینکا، سب کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے۔ اور صبح جب دروازہ کھلا اور باہر مولا علی نکلے تو ان کو حیرت ہوئی، سب تیار تھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے، لیکن حضور کی جگہ پر جب مولا علی کو دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ پوچھا کہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا مجھے کیا خبر، میں تو آرام کر رہا ہوں، وہ تو کب کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے واضح فرما دیا، دشمنوں ایک تمہارا منصوبہ ہے اور ایک ہمارا منصوبہ ہے، ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، تم جو چاہو گے وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں اس سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے؟
ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ کبھی بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ گناہوں کے باوجود بھی اگر ہمیں کوئی تکلیف نہیں آتی تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ ہمیں مہلت دے کر پکڑنے والا تو نہیں. اس کو ذہن میں رکھنا، خوش مت ہو جانا. آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ اللہ کی نافرمانی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر وہ ایسے ایسے خرافات کرتے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا، ہمارے پاس تو اربوں روپے موجود ہیں. تم نہیں جانتے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر تمہارے سلسلے میں کیا ہے. اب خفیہ تدبیر کی ایک جھلک بتا دوں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. کبھی اللہ اتنی مہلت دیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر شادی ہو گئی، جوانی ہے، آپ سب زندگی گزار رہے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، آ رہا ہے پیسہ ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں سب کچھ، اور پھر اللہ ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ عمر کے اس حصے میں انسان پہنچتا ہے جب لاچار ہو جاتا ہے. اس وقت اس کے اور بیوی کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے. ابھی تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں تو حیرت ہوگی. مدینہ منورہ کی بات، الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کا صدقہ ہے کہ گزشتہ جمعہ میں مدینہ شریف ہی میں تھا. الحمدللہ مدینہ شریف میں تھا. رات کے وقت افطار کے بعد ایک بوڑھا اور بوڑھی دونوں کے درمیان اختلاف ہوا حرم شریف کے اندر، یعنی مسجد کے صحن کے اندر. اور آپ کو حیرت ہوگی اس عمر کے اندر کہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کی عمر 65 کے اوپر کی ہی ہوگی. شوہر بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا، بیوی کچھ لینے چلی گئی ہوگی، آنے میں تاخیر ہوئی. اب شوہر وہاں پر چپل لے کر مارنے کے لیے دوڑ رہا ہے اور بیوی گالی گلوچ کر رہی ہے. یہ اللہ کی خفیہ تدبیر ہے، انسان اسے نہیں سمجھتا. گناہوں کے اندر زندگی گزارنے کے بعد جب وہ انسان اس پیریڈ میں پہنچ جاتا ہے، اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے جس موڑ پر پہنچنے کے بعد اسے راحت ملنی چاہیے، اب اسے کبھی اولاد کی تکلیف، کبھی بیوی کی تکلیف، کبھی بیماری کی تکلیف، یہ سب کچھ اللہ کی مہلت کے بعد کی پکڑ ہوتی ہے. الا ماشاءاللہ سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا. کہیں مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے اندر اللہ عز و جل کی طرف سے گناہوں کو معاف کرنا یا درجات کو بلند کرنا بھی ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ کی مہلت کو سمجھیں. کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ گناہوں کے باوجود سب کچھ آ رہا ہو تو ہم یہ تصور کریں کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. ہم نے تو اپنی زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، بہتوں کو عروج پر دیکھا ہے اور بہتوں کا زوال دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو بچا لے اور ہمارے حق میں مولا وہ فیصلہ فرمائے جس فیصلے سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو. گناہ کے بعد سب کچھ ملے تو ڈھیل سمجھنا اور اس کی پکڑ بہت سخت ترین ہے. ابھی یہاں پر ہونے والا جو حادثہ ہے لاس اینجلس کا، وہ ہماری آنکھوں کو کھولنے والا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے پوری دنیا بے بس ہے. کوئی اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور نہیں